اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ اور کویسچنز ہیں، پھر لیں گے پھر انشاءاللہ کالز کی طرف۔ یہ شارجہ سے ایک کویسچن کیا تھا کہ جمعہ کا دن تھا اور تیز بارش ہو گئی تو میں مسجد میں نہ جا سکا، تو کیا میں جمعہ اپنے گھر پر ادا کرتا؟ اور خطبے کی آواز کسی طرح ان کے گھر تک آتی ہے تو کیا گھر پر ہی آدمی جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جب بھی اس طرح کی صورتحال ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا۔ ایک دفعہ مؤذن اذان دے رہا تھا اور باہر تیز بارش ہو رہی تھی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر پہنچا تو فرمایا کہ تم بلند آواز سے کہہ دو کہ اے لوگو مسجد میں نہ آؤ، تم گھر پر ہی نماز پڑھ لو۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے جن کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ پھر بعد میں حضرت ابن عباس نے وضاحت کی کہ یہ مجھ سے بہتر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے بارش کے موقع پر فرمایا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب سرکار نے فرمایا کہ گھر پہ نماز پڑھ لو، تو جب جمعہ کسی بھی وجہ سے نکل جائے تو پھر اس کا آلٹرنیٹ ظہر ہوتی ہے، اور وہ بھی بغیر جماعت کے۔ اپنے گھر میں انفرادی طور پر آدمی ظہر پڑھے گا، جمعہ گھر پہ قائم ہونے کا کوئی شرعی تصور نہیں، کیونکہ جمعے کے لیے کم از کم امام کے علاوہ 3 مقتدی ہونا ضروری ہے، تو اکیلا تو ویسے جمعہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ سوچ لیں کہ چلو ٹی وی پہ لگا دیں، جیسے بعض اوقات لائیو چل رہا ہوتا ہے حرم وغیرہ کا منظر، وہ وہاں پہ امامت ہو رہی ہے، ہم یہاں کر لیں، تو تب بھی شرعاً جائز نہیں کہ اگر امام کا مقام اور مقتدی کا اتنے فاصلے پر ہو کہ درمیان میں کوئی روڈیں وغیرہ ہیں، شارع عام ہے یا نہر ہے، کشتیاں چل رہی ہیں، تو یہ 2 الگ الگ مقام کہلائیں گے۔ اور اگر الگ الگ مقام ہوں تو ایسے مقتدی کا امام کی اقتداء کرنا جائز نہیں، گویا کہ دونوں کا ایک مقام پر ہونا ضروری ہے۔ درمیان میں اتنا فاصلہ آ جانا کہ شارع عام چل رہی ہو، ٹریفک وغیرہ چل رہے ہیں اور اس طرف اقتداء کریں تو اقتداء ویلڈ نہیں ہوتی ہے، تو پھر گھر میں کیسے ہوگی؟ اس لیے ظہر پڑھنی تھی، اور ظہر یا آئندہ کبھی ایسا ہو تو پڑھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے مذاق میں کہا، کوئی نماز کے لیے جا رہا تھا، کہا بھئی میرے حصے کی نماز بھی تم ہی پڑھ لینا، تو سارے بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے وہ ہنس پڑے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کردہ ایک بہت ہی اہم عبادت کے لیے تحقیر کا پہلو ہے۔ کبھی بھی اگر 50 لاکھ روپے کی بات ہوتی، کروڑ کی بات ہوتی، کبھی ایسا نہ کرتے کہ میری جگہ تم لے لو، مذاق میں بھی نہ کرتے کہ سیریس ہو کے کہیں لے نہ لے اور بعد میں پھڈے پڑیں گے اور مسائل ہوں گے۔ لیکن دین کے معاملے کے اندر ہمیں مستیاں اور مذاق سوچتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کیش ہے اور آخرت ادھار ہے، انعام بھی ادھار ہے اور سزا بھی ادھار ہے، اس لیے ہم زیادہ مستیوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی ڈنڈا مقرر ہوتا کہ جو نماز قضا کرے گا یا نماز کا مذاق اڑائے گا تو زور سے آگے سر پہ لگتا اور بلڈ نکل جاتا اور سر پھوٹ جاتا آدمی کا، پھر کوئی بھی جرأت نہ کرتا۔ یہ اصل میں شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اور اس طریقے سے جب آپ مذاق کریں گے سارے بیٹھے ہوں کے دل میں بھی نماز کی حقارت پیدا ہوگی۔ جو نمازی ہے بیچارہ وہ بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، جھیپ میں مبتلا ہو جاتا ہے، جھیپ جاتا ہے اور بیچارہ جان بچا کے بھاگتا ہے۔ یہ آپ نے کون سا بہادری کا کام کیا؟ کیا اس سے اللہ راضی ہوگا، رسول راضی ہوں گے، فرشتے راضی ہوں گے، یا شیطان راضی ہوگا اور نفس خوش ہوگا؟ تو جو نفس اور شیطان کی اس طرح کی غلامی کرے، فقہا کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ جو فرض کردہ عبادت کا اس طرح مذاق اڑائے، اور جتنے اس پہ ہنسے اور خوش ہوئے ان سب پر اور یہ کرنے والے پر بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے۔ خدا را اپنے مذاقوں کا نشانہ دین کو نہ بنا۔ دنیاوی لحاظ سے آپ مذاق کر سکتے ہیں، وہ بھی شستہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس میں جھوٹ شامل نہ ہو، بہت ہی زیادہ عادت میں شامل نہ ہو کہ چہرے کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار شستہ مذاق کرنا شریعت منع بھی نہیں کرتی، لیکن خدا را دین کو اس سے محفوظ رکھیں اور دین کا مذاق نہ اڑا کر اپنے ایمان کو بھی محفوظ کریں، ورنہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں خاتون تھی، وہ شوہر سے لڑ جھگڑ کر 1 ماہ بس شوہر کے پاس رہیں، پھر میکے چلی گئیں۔ یہاں شوہر بیچارہ انتہائی بیمار ہوا، ایک دفعہ بھی آ کے تیمارداری نہیں کی، ایک رات بھی خدمت نہیں کی، حتیٰ کہ وہ وفات پا گیا۔ پھر عورت نے عدت بھی اس کے یہاں پوری نہیں کی، اپنے کہیں پر پوری کر لی، تو کیا اس عورت کا نکاح باقی رہا تھا یا نہیں رہا تھا؟ دیکھیں، نکاح تو باقی رہے گا۔ نکاح ٹوٹنے کے اسباب میں سے یہ نہیں ہے۔ نکاح ٹوٹنے کے اسباب میں سے ایک تو موت ہوتی ہے کہ شوہر فوت ہو جائے تو نکاح ختم ہوگا، یا پھر طلاق ہے اور خلا ہے۔
یا خدا نخواستہ عورت مرتدہ ہو جاتی ہے، شوہر مرتد ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ کے کسی اور طرف چلے جاتا تو نکاح بریک ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے کہ عورت ناراض ہو کے چلی گئی یا ویسی وہ چلیں ناشزہ کہلاتی ہے ایسی عورت کہ نافرمان تھی، شوہر کی خدمت نہیں کی، چلی گئی، گناہ گار ہوگی، بہت گناہ گار ہوگی اگر کوئی معقول وجہ نہیں تھی تو، کیونکہ یہ تو صرف ایک طرف کی ون سائیڈڈ بات ہے۔ ہو سکتا ہے شوہر نے کوئی ایسا مسئلہ کیا ہو، شوہر کے گھر والوں نے، کہ وہ عورت صحیح ناراض ہو کر گئی، وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ شوہر کا، بیوی کا سارا قصور اگر مان لیا جائے تب بھی بہرحال یہ نکاح ٹوٹنے کے اسباب میں سے نہیں تھا، وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی وارثہ بھی بنے گی۔ ایک بھائی نے فرمایا، پہلے میں کال لے لیتا ہوں پھر انشاءاللہ اس سوال کو لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، جی بولیے۔ جی مفتی صاحب، میرے 3 سوال ہیں۔ جی بولیے۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب لگنے سے پہلے اگر پیچھے کوئی زکوٰۃ رہتی ہو پچھلے سال کی دینے والی، تو نئے نصاب میں وہ آگے جمع ہو جائے گی کہ وہ پہلے دینی ضروری ہے نئے نصاب سے پہلے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو واش روم وغیرہ جانا ضروری ہے کہ نہ جائیں یا اذان سے پہلے چلے جائیں؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو وہ نماز ہم پڑھتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے، تو وہ اگر ٹیبل پہ آگے پڑی ہو تو اس کے آگے ہاتھ رکھنا ضروری ہے کہ مثلا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سجدہ کریں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میں نے کوشچن نہیں، مجھے جواب نہیں مل رہا تھا کہ آپ سوال کریں۔ وطر جو ہے وہ اگر سحری کے وقت انسان پڑھ رہا ہو، سحری کے ٹائم اس کی عادت ہے کہ سحری کے ٹائم پہ پڑھتا ہے، تو جو ہے نا اٹھا اور اتنا نیند غالب آ گئی کہ مطلب اٹھنے میں دیر ہو گئی، اتنا ٹائم تھا، یا وطر پڑھ لیتا یا وضو کر لیتا، تو بغیر وضو کے وطر پڑھ لیے، پھر اس کو دوبارہ جو ہے وطروں کو لوٹا دیا، تو کیا ایسا کرنا صحیح تھا؟ کیا اس کا؟ چلیں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اسی کو لے لیتے ہیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ پچھلی زکوٰۃیں اگر باقی ہوں تو کیا موجودہ نصاب ان زکوٰۃوں کو نظر انداز کر کے دیکھنا ہوگا یا پہلے اس کو ادا کریں گے اور ادا کرنے پر پھر دیکھیں گے نصاب بنتا بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے اگر آپ کی زکوٰۃیں باقی ہیں، اب مثال کے طور پہ پورا سال گزرا اور آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور آپ نے اندازہ کیا کہ پچھلی آپ کی زکوٰۃیں 75,000 باقی ہیں، فرض کر لیں، تو پہلے 75,000 آپ کو علیحدہ کرنا ہوگا، اب رہ گیا 25,000۔ اگر یہ نصاب سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ابھی بنے گی نہیں، اور بلکہ جب آپ سال شروع کرنے کا کہتے ہیں کہ نصاب سے میرا سال شروع ہو رہا ہے، تو پہلے والی مائنس کر کے دیکھیں گے شروع بھی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اگر تو پہلی والی مائنس کرنے سے شروع ہی نہیں ہو رہا پھر تو ہوگا ہی نہیں، اور فرض کر لیں اگر پہلی والی کو ملا دیں اور نیا بھی اتنا سارا بن گیا کہ اس کو ہٹا کر بھی پورا نصاب بن رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، آخر تک لے لیں گے۔ لیکن ہونا یہی چاہیے کہ یاد رکھیں جب آپ کی زکوٰۃ بن گئی ہے اور آپ ادائیگی پر قادر بھی ہیں، مستحقین موجود بھی ہیں، تو 1 دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، اس لیے فوراً سے پیشتر زکوٰۃ کو ادا کریں، پہلی زکوٰتیں فوراً ادا کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ پھر اگر ادا کرنے کے بعد نصاب باقی بچتا ہے پھر اس کے بارے میں آپ کو غور کرنا ہوگا کہ یہ کب سے اتنا نصاب بنا ہوا ہے، بس وہ تاریخ نوٹ کر لیں، وہاں سے گویا کہ سال شروع ہوا ہے، پھر اس کے بعد 1 سال بعد آپ مزید زکوٰۃ کا حساب بنائیں گے۔ انہوں نے فرمایا اگر اذان شروع ہو جائے اور واش روم جانے کی بھی حاجت ہو تو کیا اذان سنیں یا واش روم چلے جائیں؟ دیکھیں اس میں حاجت کو دیکھتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ پریشر ہے تو پھر جا سکتے ہیں، اذان کے دوران واش روم چلے جانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا، اگرچہ ادب کے خلاف ہے، لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ انسان کو اتنا پریشر ہو، اور خاص طور پر بعض شوگر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیشاب برداشت نہیں کر سکتے، اگر روکیں تو وہ نکل جاتا ہے بعض اوقات، تو ایسے شخص کو یا بیمار کو یا صحت مند بھی ہے لیکن بہت زیادہ پریشر سے پیشاب آ رہا ہے تو بالکل وہ جا سکتے ہیں اور پیشاب وغیرہ کر لیں، بعد باہر آ کے پھر باقی اذان کو سن لیں۔ لیکن اگر اتنا کوئی پریشر وغیرہ نہیں ہے تو پھر ادب احترام یہی ہے کہ پہلے آپ قریب ترین والی جو اذان ہے وہ سن لیں، اس کے بعد پھر آپ واش روم چلے جائیں۔ اور اذان کے بارے میں پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہر ایک کو چاہیے کہ تھوڑا تجوید سیکھ لیں تاکہ وہ دیکھیں کہ جو مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں وہ تجوید کے مطابق ہے کہ نہیں، وہ لحن جلی کے ساتھ تو نہیں ہے، قواعد تجوید کا خون کر کے تو اذان نہیں دی جا رہی، اگر ایسا ہے تو پھر وہ اذان حقیقتاً اذان ہی نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ ایسی اذان کا نہ احترام ہے اور نہ ایسی اذان کا سننا کوئی ضروری ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ادب کریں گے، پھر آپ بالکل بے پرواہ ہو کے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو اذان ہی نہیں ہے۔ اور اب بہت سارے مؤذنین ایسے ہیں
کہ جنہوں نے تجوید نہیں سیکھی ہوئی، بغیر تجوید کے اور غلط قسم کی اذان دے رہے ہوتے ہیں، الف مدہ واو مدہ یا مدہ پورا نہیں ہو رہا، حی علی الصلاح کے اندر آخر میں ہاں نہیں نکالتے، صلاح صلاح، فلاح کے اندر ہاں نہیں نکالتے، حی علی الفلاح ہے، ہاں نکالنا چاہیے، وہ حی علی الفلاح بل لا کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، ہاں غائب ہے۔ اس طرح کی غلط قسم کی اذانیں جو ہوتی ہیں، اگر کوئی عالم دین کو آپ دیکھیں کہ وہ بعمل ہیں اور وہ کسی اذان کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور اس کا جواب وغیرہ قولی جواب نہیں دے رہے، تو ہرگز بدگمان ہونے کی حاجت نہیں اگر وہ عالم خود بعمل ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی لحن والی اذان کو اہمیت نہ دے رہے ہوں، تو اس لیے ان سے حسن ظن قائم رکھیں۔ لیکن بہرحال ہم علماء کو احتیاطی کرنی چاہیے، لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو تھوڑا سا احتیاط سے رک جائیں، بہتر ہے، ورنہ لوگ بدگمان ہوتے ہیں۔ لیکن میں عوام کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ بہت جلد علماء سے بدظن نہ ہوا کریں، وہ مسائل جانتے ہیں، اس کے تقاضے کے مطابق بعض اوقات عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی نے فرمایا کہ کرسی پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ایسا ضروری ہے کہ سامنے ٹیبل ہو تو اس پہ ہاتھ رکھ کر سر کو جھکائیں یا ویسے ہی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اسی طرح تکیے پہ سجدہ کر رہا تھا، آپ نے تکیہ لیا، اس نے لکڑی لی، لکڑی کو سرکار نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دیا اور فرمایا ایسے سجدہ کریں۔ تو یہ جو بعض لوگ کرسیوں کے اوپر سامنے وہ تختہ سے لگا دیتے ہیں، تختے پہ سر رکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ کے لیے جب سجدہ ہے ہی نہیں، اشاروں سے سجدہ کرنا ہے تو سر ٹکانے کا کیا فائدہ یا ہاتھ ٹکانے کا کیا فائدہ؟ ایک تو ہم لوگ پہلے بات ہے کہ مسئلے سیکھتے نہیں ہیں، پھر ہم جو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بدعت ایجاد ہو گئی ہے غلط قسم کی، بغیر تصحیح کیے، بغیر تصدیق کیے فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں اور اگلی نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر جاتے ہیں کہ جو بدعت ہم نے ایجاد کی ہے اب اس کو لے کے چلتے رہو۔ اس لیے خدا را مساجد کے اندر بھی اس قسم کی خرافات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور یہ کمیٹیوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہے، علماء سے پہلے اس پہ فتویٰ لیں، پھر اس کے بعد اپنے مساجد کے اندر کوئی چیز جاری و ساری کریں تاکہ لوگ خلاف سنت نماز ادا کرنے سے بچیں۔ تو کرسی پہ جب آپ نماز پڑھیں گے کسی چیز کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، کسی چیز پر ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں، رکوع میں تھوڑا کم جھکیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائے، بس آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی مفتی صاحب، میرے 3 سوال تھے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھنا یا ہاتھ مطلب کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی اور گالی یا کوئی میوزک وغیرہ دے رہا ہو اور ہمارے کان میں آواز آ رہی ہو تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا یا نماز کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا وضو کا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور صاحب کی گالی وغیرہ دے رہا ہو یا کوئی میوزک وغیرہ سن رہا ہو اور میرے کان میں آواز آئے، جی ٹھیک ہے، تب کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے، غیر مقدس جو سنتیں ہوتی ہیں اس میں تیسری رکعت جو ہوتی ہے اس کے بعد جو درود شریف اور رب اجعلنی دونوں پڑھنی ہوتی ہیں، خاص درود شریف پڑھنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مریض اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر نماز کے لیے قبلہ کی سمت کا تعین کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے عمرہ کرتے ہوئے صحیح میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ایک چکر گنا ہو تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ یعنی کیا کیا انہوں نے؟ صفا سے مروہ کیا کیا؟ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کو ایک چکر گنا ہے۔ یعنی صفا سے چل کے پھر صفا پہ آ کے ایک چکر، یوں؟ جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ خاتون نے جو کویسچن کیا تھا کہ کسی کو عادت تھی کہ وہ وطر سحری کے ٹائم میں اٹھ کے پڑھتا تھا اور وہ اٹھا لیکن نیند بہت ہی غالب رہی، حتیٰ کہ وقت انتہائی قلیل ہو گیا، جب جاگے تو یا تو وضو کر لیں یا وطر پڑھ لیں، تو انہوں نے وطر پڑھ لیے، وضو چھوڑ دیا، بغیر وضو کے پڑھ لیا اور بعد میں اس کو لوٹایا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے آپ کو کتنی ہی عادت پختہ ہو، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وطر کو پہلے پڑھ لیا جائے، کیونکہ یہ شہری زندگی کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے روٹین بدلتے رہتے ہیں اور بہت سارے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ ہماری وطر قضا ہو جاتے ہیں، اس لیے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں بہتر ہے۔ یہ نفس کو سستی پہ محسوس ہوتی ہے بعض اوقات کہ یار ابھی چھوڑ دو، بعد میں پڑھ لیں گے، اور پھر بعد میں خطرے میں پڑ جاتے ہیں، پہلے پڑھ لیں بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اب ہوا یہ کہ جب آپ نے وقت قلیل تھا تو اس کے لیے آپ کو تیمم کر کے آپ اگر پڑھ لیتے ایک قول کے مطابق تو زیادہ بہتر تھا، لیکن بے وضو وطر پڑھنا اگر تو یہ وطر کو حقیر، نماز کو معمولی حقیر سمجھ کر تھا پھر تو کفر ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر حقیر اور معمولی سمجھ کر نہیں تھا، بے خیالی میں جلدی سے بس پڑھ لیا کہ یار وطر ادا ہو جائے، تو کم از کم گناہ کبیرہ ضرور ہے۔
اس طریقے سے کوئی عام آدمی خود اجتہاداً فیصلہ کر کے عبادات کو اختیار نہیں کر سکتا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو۔ اس لیے پہلے سے تمام مسائل سیکھ لینا چاہیے کہ کبھی اگر میرے لیٹ آنکھ کھلتی ہے تو مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، کہاں پہ مجھے لیے تیمم جائز ہے، کہاں تیمم جائز نہیں، چاہے نماز قضا ہو جائے، اگر تیمم سے نماز پڑھوں گا تو لوٹائی جائے گی کہ نہیں لوٹائی جائے گی۔ یہ سارے مسائل سیکھنے ہوتے ہیں اور عاقل بالغ کو سیکھنا لازم ہوتے ہیں۔ لہذا جس نے بھی ایسا کیا، اور اگر وہ خاتون ہیں جو سن رہی ہیں جنہوں نے کویسچن کیا آپ ہی نے کیا تھا، تو تجدید ایمان تجدید نکاح احتیاطاً کر لیں اور آئندہ مجتہدہ بننے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ اس کے مسائل پہلے سیکھیں اور یہ بس ذہن میں رکھیں کہ بے وضو نماز کبھی بھی نہیں ہوگی، وضو آپ کو ضرور کرنا تھا۔ اب اگر نماز کی حقارت سمجھ کر کیا کہ ایسی کوئی ضروری کوئی ہے نماز کی وضو کروں، پھر تو کفر ہے، ورنہ کم از کم گناہ کبیرہ تو ضرور تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ احتیاط کریں۔ یہ بچہ کہتے ہیں کہ کیا غیر محرم عورت کو دیکھنا یا چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، دیکھنے سے تو وضو ٹوٹنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک عاقلہ بالغہ عورت کو اگر شہوت سے چھو لیا جائے تو وضو ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن فقہ حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے اگر دیکھ بھی لیں یا خدا نخواستہ کسی نے چھو بھی لیا تو بہرحال جب تک جسم سے کوئی چیز خارج نہ ہو، صرف ٹچنگ سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، وضو قائم رہے گا۔ لیکن یہ دیکھنا نہیں چاہیے یا ٹچ کرنے کی کوئی اجازت نہیں دے رہے، بات وضو کی ہے کہ وضو ٹوٹے گا کہ نہیں، تو فقہ حنفی میں نہیں ٹوٹتا۔ دوسرے نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، کوئی گالی دے رہا تھا یا میوزک کوئی سن رہا تھا اور میرے کان تک آواز آ گئی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ کی نماز ٹوٹنے کے اعتبار سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ٹوٹے گی نہیں، آپ کی نماز کنٹینیو رہے گی، چاہے کتنی ہی کوئی بری چیز کان تک پہنچ جائے، آواز پتہ کہ خیالات بھی اگر بعض اوقات گندے آ جاتے ہیں تو اس سے نماز ٹوٹنے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کی نورانیت ذاتی رہے گی کہ جہاں میوزک چل رہا ہو وہیں نماز پڑھنے لگے، جہاں آوارہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ماں بہن کی گالیوں کی آوازیں آپ کے کان تک آ رہی ہیں، تو کیا خشوع و خضوع رہے گا اور کیا توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، کیا نماز کی طرف دھیان ہوگا؟ اس لیے اس میں نمازی کا بھی قصور ہے کہ ایسی جگہ نماز کیوں پڑھی کہ جہاں پہ اس قسم کے لوگ موجود ہوں یا اس قسم کا ماحول ہو۔ ہاں، بعض وقت مجبوری ہوتی ہے، جیسے مارکیٹ میں ہوتے ہیں، دکان میں نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سے گزرتے ہوئے لوگ اور اطراف کے لوگ میوزک چلا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بچ سکیں تو حتی الامکان قریب اگر مسجد ہے کسی کو بٹھا کے مسجد میں جا کے نماز ادا کریں، یہ بیسٹ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کی نماز قائم رہی، نماز کے ٹوٹنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنن غیر مؤکدہ پڑھ رہے تھے تو قاعدہ اولیٰ کے اندر التحیات کے بعد کیا درود پاک کے بعد دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے؟ دیکھیں، درود پاک تک تو یہ مستحب ہوتا ہے کہ سنن غیر مؤکدہ میں التحیات کے بعد درود بھی پڑھیں۔ اب اگر آپ دعا بھی پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بغیر پڑھے کھڑے ہو گئے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں صورتیں صحیح ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ کوئی مریض ہے اور بستر پہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو استقبال قبلہ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ایزیلی وہ کروٹ لے سکتا ہے، مثلا اس طرف اگر قبلہ اور کروٹ تھوڑی لے سکتا ہے تو اس رخ کر کے اشارے سے نماز پڑھے، اور اگر ایسا ہے اس میں ایک بلکہ افضل صورت یہ ہوتی ہے کہ کعبے کی طرف اس کے پاؤں کر دیے جائیں اور سر کو تھوڑا اونچا کر دیا جائے، تو پھر چہرہ بالکل کعبے کی طرف ہو جائے گا۔ اور یہ استقبال قبلہ کرنا اگرچہ پاؤں بھی کعبے کی طرف ہے، اس معمولی سی بے ادبی کو نظر انداز کیا جائے گا اور قبلہ رخ ہونے کو فوقیت دی جائے گی اور اس طرح اس کو لٹا دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی حرکت اس کے لیے باعث ضرر ہے، اور جس پوزیشن میں وہ لیٹا ہوا ہے کسی بھی طریقے سے استقبال قبلہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا قبلہ اس طرف ہے، ہاسپٹل میں اس طرف پاؤں ہیں، نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر، پیچھے ہے قبلہ، تو پھر جس رخ یہ ہے اسی رخ نماز پڑھ لیں، ان سے استقبال قبلہ ساقط ہوگا، اور ایسی نمازوں کو بعد میں لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مجبور کو اس کی مجبوری کے مطابق شریعت کی زبان میں رعایت عطا فرماتا ہے، تو بالکل اس کو رعایت حاصل ہوگی۔ بہن نے فرمایا کہ کسی کو پتہ نہیں تھا، اس نے صفا سے صفا تک ایک چکر گنا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اتنا غافل انسان کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کہاں تک چکر ہوتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بار بار کہتا ہوں تو کوئی اپنی علمیت نہیں جھاڑ رہا ہوتا، نہ میں سامنے کسی کو خدا نخواستہ حقیر سمجھ رہا ہوتا ہوں، صرف شعور کی بیداری کے لیے ہم اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ ہمیں عمرے کا شوق بہت ہوتا ہے، اور اس شوق کی تکمیل میں ہم بعض اوقات عبادت کا خون بھی کر دیتے ہیں کہ جانے سے پہلے اتنا ڈنکا بجاتے ہیں، اپنے سنا دیتے ہیں کہ عمرے پہ جا رہے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح یہاں عزت مل جائے،
پھر وہاں سیلفیاں بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، یوں کیش کر لیتے ہیں، پھر واپس آنے کے بعد استقبال ہونا چاہیے، ہمارے گلے میں پھولوں کا ہار ڈلنا چاہیے، ہمیں تحفے تحائف دینے چاہیے، ہماری دعوتیں ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے عمرے کا کیا فائدہ، ورنہ ہم تم سے بات ہی نہیں کریں گے۔ اس طرح وہاں پر آ کر کیش، اور پھر پوری زندگی سناتے رہتے ہیں کہ ہم نے عمرہ کیا، یوں اپنے عمل کو دنیا میں ہی سنا کر اور دکھا کر ضائع کر کے میدان معاشر میں صفر، بالکل کچھ نہیں ملے گا، وہاں پہ الٹی سزا، عذاب بھی ہے ریاکار شخص کے لیے۔ تو یہ تو پہلے تربیت حاصل کرنی چاہیے، پھر مسائل نہیں سیکھتے، جیسے اب یہ صورتحال ہے۔ یاد رکھیں صفا سے مروہ ایک چکر ہے، پھر مروہ سے صفا دوسرا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ اس کا مطلب ہے صفا سے شروع ہوں گے اور مروہ پہ ساتواں چکر ختم ہوگا۔ اب اگر کسی نے یہ صفا سے مروہ آ کے پھر مروہ سے صفا ایک چکر مان لیا، یہ ایک نہیں، اس کے ماننے سے کیا ہوگا، یہ 2 چکر ہو گئے۔ پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے صفا پہ 7واں چکر کر کے پھر یوں آ کے کیا تو یہ ڈبل اس نے سعی کر لی ہے۔ لیکن بہرحال اس کی سعی ہو جائے گی، لیکن اس طرح مشقت کرنا اور پھر خلاف سنت طریقے سے سعی کرنا یہ ضرور ہوگا۔ گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال خلاف سنت طریقہ ہوا۔ جتنا عمل سنت کے قریب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہوگا، اتنا ہی باعث بلندی درجات ہوتا ہے۔ اس لیے مسائل سیکھ کر جائیں اور ہماری باتوں کی تلخی کو نظر انداز کر کے خدارا اپنے عمروں کو بچائیں، اپنی عبادات کی حفاظت کریں، سنا کر دکھا کر کیش کر کے اپنی عبادات کو ضائع نہ کریں۔ یہاں نہ صرف ثواب ضائع ہوگا، بلکہ میں نے اشارہ کیا کہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ ایسے شخص کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ اس سے بہتر تو تھا کہ عمرہ نہ کرتے، کہ عمرہ کرنا کوئی فرض و واجب نہیں تھا، نہ کوئی سزا ملتی، بچ جاتا آدمی۔ عمرہ کیا، عمل بھی ضائع ہوا اور آخرت کا وبال بھی جمع ہوا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ شیطان کس طریقے سے بعض اوقات عبادات کے قریب آنے دیتا ہے، اور آنے کے بعد پھر انسان کو ایسا مارتا ہے کہ وہ پانی بھی نہیں مانگتا اور اس کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اور پھر کویسچنز ہیں جو پیچھے کے لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے پیسے بلا اجازت چندہ باکس میں ڈال دے تو کیا یہ شخص جس کے پیسے ڈالے گئے ہیں اس چندہ باکس میں سے اپنے پیسے واپس نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، اگر ایسا ہوا ہے فرض کر لیں تو وہ بالکل نکال سکتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی مرضی تو نہیں تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ چندہ باکس میں سے نکالے گا تو پھر پہلے لوگوں کو بتائے، اس پہ گواہ بنائے، باقاعدہ اس سے بھی یہ کہلوائے، اقرار کروائے کہ ہاں بھائی میں نے اس کا پیسہ بغیر پوچھے ڈال دیا تھا۔ کیونکہ اگر آپ یہ تمام اہتمام نہیں کریں گے، اس نے ڈال دیا اور آپ نکال رہے ہیں تو لوگ پکڑ لیں گے کہ چندہ چورا رہا ہے اور مار وار لگائیں گے۔ اس لیے یہ غلط طریقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ غلط طریقہ ہے کہ کسی سے پوچھے بغیر اس کا پیسہ گلے میں ڈال دیا جائے، چندہ باکس میں ڈال دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ بغیر گواہ بنائے اگر آپ کریں گے تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ بعض اوقات ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، مسجد سے پیسے ملتے ہیں 10، 20، 50 روپے۔ میں نے بہت سے بزرگ حضرات کو دیکھا ہے، بیٹا اس کو مسجد کے چندے میں ڈال دو۔ بھائی آپ کو کیسے یہ حق حاصل ہے؟ یہ لقطہ کہلاتا ہے، پڑی ہوئی چیز۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ کمیٹی کو یا امام صاحب کو دیا جائے، اور امام صاحب نماز کے بعد اعلان کریں کہ کچھ رقم ہمیں ملی ہے، جس کی ہو آ کر لے جائے۔ یہ اعلان انہیں اس وقت تک کرنا ہوگا جب یقین ہو جائے کہ مالک اس کی تلاش سے مایوس ہے، اب مالک نہیں آئے گا۔ جب یہ یقین حاصل ہو، اس کے بعد پھر آپ اس کو مسجد کے گلے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کارروائی کیے بغیر، یہ اہتمام کیے بغیر اگر آپ نے ڈائریکٹ گلے میں ڈال دیا تو گناہگار ہوں گے۔ کسی کا پیسہ اس طریقے سے ہم نہیں ڈال سکتے، ایسے بزرگوں کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا حج کے لیے جمع شدہ پیسے پر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نے حج کے لیے پیسہ جمع کیا اور فوری ادائیگی نہیں ہے، جیسے فرض کر لیں جمع ہو گیا اور اسی سال مجھے حج کی قرآن اندازی کے لیے کہ اپنا نام دینا ہے، اور آج کل تو جیسے ہمارے پاکستان میں غالباً بغیر قرآن اندازی کے جس نے بھی درخواست دی تھی وہ منظور ہو گئی ہے، اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر تو اس سال اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے اب 11-12 لاکھ کا حج ہو رہا ہے، میں نے 5 لاکھ جمع کر لیے، ابھی اور کروں گا، سال گزر گیا اس کے اوپر، تو اس پہ بالکل زکوٰۃ بنے گی، کیونکہ یہ فوری ادائیگی کے لیے مخصوص نہیں ہو گیا ہے۔ اگر پورا پیسہ جمع تھا جیسے میں نے عرض کیا اور آپ کو فوری طور پہ ادا کرنا ہے تو گویا کہ یہ ایک حاجت اصلیہ میں مستغرق کہلائے گا، ایک فرض کی ادائیگی میں، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن اس سے پہلے ہوتی رہے گی۔ اور فرض کر لیں کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ نے پیسہ جمع کیا اور قرآن اندازی وغیرہ میں کوئی نام نہیں آیا تو پھر بھی اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔
ایک مختصر سا بریک لیں گے، آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات مرغیوں کے انڈے پیدا ہوتے ہیں بغیر مرغے کے، وہ گرمی سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو ایسے انڈوں کا کھانا شرعاً کیسا ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، بس یہ ہے کہ اس سے بچہ نہیں نکلے گا، لیکن بہرحال وہ انڈا فی نفسی ہی طیب ہے، حلال ہے، اسے بالکل کھانا جائز ہے۔ انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ انڈسٹریل لیول پر مرغیوں سے انڈے لینے کے لیے مرغیوں پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، انہیں انتہائی تنگ جگہوں میں رکھا ہوتا ہے اور مسلسل انہیں انڈے دینے پر مجبور کرتے ہیں، فیڈ دیتے ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور شدید جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے اس پر 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا چیز یہ کہ جو چیز فی نفسی ہے حلال ہو، لیکن حصول کا طریقہ جانوروں پر شدید ظلم کی صورت پر مشتمل ہو، تو ایسی چیز کا عوام کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، عوام اس بات کی مکلف نہیں ہے کہ وہ پروسیس بھی جانے کہ کس طریقے سے چیز حاصل ہوئی ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ بات جانتی ہو کہ یہ میرے لیے طیب اور حلال ہے اور اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہے، تو وہ اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا عوام پر تو کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں، جو جانوروں پر اس طرح ظلم کر رہے ہیں یہ مزاج شرع کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دانہ پانی دو، یعنی چارہ اور پانی دو، یعنی بھوکا نہ مارو، اور فرمایا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ علماء نے اس کی توضیح بیان فرمائی کہ اس سے جانور کو وحشت پیدا ہوگی، اس تک کا شریعت خیال کرتی ہے، لیکن اگر کوئی اس چیز کا خیال نہیں کر رہا ہے تو وبال اس پر ہے، لیکن حاصل شدہ انڈے جو ہیں وہ خود طیب حلال فی نفسی ہی، اور عوام کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ تحقیقات کرے، لہٰذا کھانا بالکل جائز ہے۔ دوسروں نے کہا کہ ایسے نظام کو سپورٹ کرنا جو ظلم پر مشتمل ہے صحیح ہے کہ نہیں، وبال کس پر ہوگا؟ دیکھیں، سپورٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سپورٹ کرنے کا اگر یہ مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہو رہا ہے اور آپ اس کو روکنے پر بھی قادر ہیں، اس سے بہتر آلٹرنیٹ صورت دے سکتے ہیں، پھر آپ نہیں کرتے تو آپ پر وبال ہے۔ لیکن اگر عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ چونکہ اس شعبے سے وابستہ ہوں گے اس لیے آپ زیادہ جانتے ہیں، پبلک کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو ان پر وبال کیوں ہوگا؟ وبال صرف اس پر ہوگا جو یہ کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ ان کے اوپر، یہ اس کے مکلف ہیں۔ اور نظام کو سپورٹ کرنا اس طرح کے کہ جب آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ خالی انڈے کھا رہا ہے، اس سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تقویت مل رہی ہے، ان کو نفع ملتا ہے، تب یہ نظام چل رہا ہے، تو یہ سپورٹ کرنا نہیں کہلاتا، کیونکہ اس میں قصد و ارادہ اور نیت شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات انہوں نے پوچھی کہ کیا عام مسلمان صرف حلال و حرام کو ہی دیکھے یا اس کو نظام پر بھی اس طرح کے توجہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، اگر ہاتھ سے بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدل دے، ورنہ زبان سے بدلے، اور یا ورنہ کم از کم اس کو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں، سب سے پہلے اگر کوئی اکیلا آدمی ہے تو اسے صرف اپنی فکر کرنی ہے، اس کو حرام کو دیکھنا ہے، حلال کو دیکھنا ہے کہ انہیں حرام کھائے، حلال کھائے، حرام سے بچے، شریعت پر چلے۔ اگر اس کے ساتھ دوست احباب رشتہ دار بھی ہیں تو پھر ان کا بھی اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ یہ حدیث کہ اگر برائی دیکھے تو ہاتھ سے بدل سکتا ہے بدلے، ورنہ زبان سے کہے، پیار محبت سے تلقین کرے، ورنہ دل میں برا جانے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو ایک عام آدمی کے یہ درجات ہوتے ہیں۔ فرض کر لیں وہ شوہر ہے تو بیوی کی وہ کرے گا، اگر پیر ہے تو مرید کا، اگر وہ حاکم ہے تو رعایا، تو یہ سب چیزیں اپنے اپنی جگہ پر ہوتی ہیں۔ لہٰذا اب یہ جو آپ نے کہا کہ عام مسلمان کیا کرے، تو عام مسلمان صرف اتنا ہی کرے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے، یا جس کی ذمہ داری اس پر ڈالی اس کو دیکھے۔ یہ سارا کام ہوتا ہے ریاست کا، یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا کام، یہ ہوتا ہے مخصوص اداروں کا کام جو ایسے ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ عام آدمی کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ گورنمنٹ ملازم تھے، ان کے انتقال کے بعد مجھے اور میرے بھائی کو کچھ رقم گورنمنٹ کی طرف سے تحفے میں ملی۔ میرے بھائی کی عمر 18 سال سے کم تھی۔ عدالت نے پھوپھی کو ان کا کفیل بنایا اور حکم دیا کہ یہ رقم اسلامی بینک میں رکھ دی جائے اور اس کا نفع استعمال کرتے رہیں۔ اصل رقم وہیں پر ہے۔ 21 سال کے بعد بھائی کو یہ رقم ملے گی۔ اس رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں چونکہ آپ کو آپ کی رقم دے دی گئی اور بھائی کی رقم وہاں پر رکھ دی گئی، جب تک بھائی نابالغ ہے تو یہ بھائی کی رقم ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں بنتی، لیکن بالغ ہو جانے کے بعد کیونکہ 21 سال کہا ہے اور ہماری شرعی نقطۂ نظر سے 15 سال کا لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر 12 سے 15 سال کے درمیان احتلام ہو جائے، اس کو پتہ ہے کہ 12ویں سال میں ہوا، 13ویں سال میں، پھر تو وہیں سے وہ بالغ ہوگا۔ اور اگر 12 سے 15 سال کے درمیان احتلام نہیں ہوا یا فرض کر لیں اس کی شادی کر دی اور زوجہ پیگننٹ نہیں ہوئی تو 15 سال کے بعد تو وہ بالغ کہلائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے 15ویں سال کے بعد اگر وہ پیسہ نصاب کے برابر ہے، اس پہ سال گزرے گا تو بالکل اس پر زکوٰۃ بنے گی، اگرچہ لڑکے کو ابھی ملا نہیں ہے اور اس کے قبضے میں باقاعدہ نہیں آیا لیکن اکاؤنٹ میں ہے، اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ حساب بنا کر رکھیں، جب 21ویں سال میں رقم ملے گی تو 15 سال سے 21 سال کے درمیان جتنے سال گزرے تھے ان سب کی زکوٰۃ اس لڑکے کو دینی ہوگی۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا، یہ ہالینڈ سے آیا تھا کویسچن، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں عورتیں اس طرح ختم کراتی ہیں کہ 11,000 بادام یعنی 11,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اتنی ہی تعداد کے بادام ہوتے ہیں، وہ پڑھیں گی اور جب پڑھیں گی تو کوئی درمیان میں بات نہیں کرے گا، اگر بات کر لے گا تو دوبارہ سٹارٹ کرے گا۔ جب یہ 11,000 مرتبہ پورا ہو جائے گا تو کوئی عورت ایک بادام اٹھائے گی اور منت مانتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہی ختم میں بھی کرواؤں گی۔ اگر اس کی منت پوری ہو گئی تو پھر اس پر بھی یہ لازم مانتے ہیں کہ 11,000 مرتبہ سورہ اخلاص، 11,000 بادام پہ پھر وہی سلسلہ۔ کبھی ایک چیز لڈوؤں پر بھی ہوتا ہے انہوں نے کہا، تو یہ بتائیے ایک باجی نے اس طرح باجی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، کوئی مخصوص انہوں نے ادارے کا بتایا، اس سے وابستہ ایک باجی تھیں، تو عورتیں ان کو دیکھ کے شروع ہو گئیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کی چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سورہ اخلاص پڑھنا بھی جائز، بادام رکھنا بھی جائز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی عبادت کا وعدہ کرنا جس کو منت سے تعبیر کرتے ہیں وہ بھی جائز، لیکن یہ جو اہتمام کرنا اس طرح کا 11,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ کتنا لمبا ٹائم، کتنے گھنٹے اس میں لگیں گے؟ پھر باداموں کا تکلف، پھر ایک بادام اٹھا کر منت ماننا۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اصل دین سے ہٹا کر نہ قرآن کی بات کرو، نہ حدیث کی کرو، نہ فقہ کی کرو، نہ سیرت کی کرو، نہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تصوف کی بات کرو، نئی نئی پھلجڑیاں ایجاد کر کے ان کو گھر کے اندر دے دو تاکہ اسی میں الجھے رہے ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسلیں، اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں، سرکار نے فرمایا ایک روایت میں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک کتاب، دوسرا میری سنت، اور ایک روایت میں ایک کتاب اور دوسرا میری اطرت یعنی میری اولاد، سرکار کی آل پاک جو واقعی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہو، یہاں یہ مراد ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دیں، یہ خرافاتیں، اس کو میں خرافات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ عمل کہ جو ہمیں سنت سے دور کر دیتا ہے، کسی بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے سن رہی ہیں، ہالینڈ سے سن رہی ہیں، کہیں سے بھی، ان باجی کو ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ۔ باجی شارعہ نہیں ہے، شارع علیہ السلام میرے نبی کریم ہے، شارع احکام حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن و حدیث کو فالو کریں، ان لوگوں کو چھوڑیں، اس طرح کی حرکات کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اصل میں اپنا نام بنا لیتے ہیں کہ یہ ہم نے شروع کیا تھا، کریڈٹ ہمیں ملے۔ اس سے بھی ایک حفظ نفس حاصل ہوتا ہے کہ اس کا موجد کون ہے، فلاں فلاں، اس سے وہ چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک کوئی کارنامہ نہیں ہے آپ کا کہ اس کو ایجاد کر کے آپ ساری زندگی تعریفیں سمیٹتے رہیں۔ میدان معاشر میں جب اس کا حساب دینا ہوگا، پوچھا جائے گا کہ سنت کو اس سے دور کرنے میں آپ نے بڑا تعاون کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کیا جواب ہوگا؟ اس طرح کی خرافات سے دور رہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے۔ باقی جو نہ مانے میدان معاشر میں آپ خود جواب دے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے یا بہن نے پوچھا تھا کہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے میرا ذہن مایوسی میں جکڑا ہوا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ کیا کریں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو شادی کو ہی اپنا دنیا کا شاید آمد کا، اپنی حیات کا مقصد بنا لے، واقعی اس کو مایوس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں شادیوں کے لیے نہیں بھیجا، بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں کھانے پینے کے لیے، اچھے مکان بنانے کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے، کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کا آسان سا مفہوم عوامی ذہنی سطح کے مطابق یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، جن سے رکنے کا حکم دیا ان سے باز آ جاؤ، اس طرح اپنی زندگی گزارو۔ اب اس زندگی گزارنے کے لیے کچھ چونکہ لوازمات کی ضرورت ہے،
دنیاوی تعلیم بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، دوستی کر سکتے ہیں، رشتہ داری کر سکتے ہیں، کاروبار کریں آپ، جاب کریں، سروس پرووائڈ کریں آپ، اس سے پیسہ ارن کریں آپ، لیکن سب دائرہ شریعت میں رہ کر ہو۔ تو اس کا مطلب ہے اصل مقصود تو ہے آخرت کی تیاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول، میدان محشر میں ڈے آف ججمنٹ میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لینا، جنت کے اندر داخل ہونا، دوزخ سے محفوظ ہونا۔ تو یہ اب مایوسی میں جکڑنے کا مطلب کہ لوگوں کے تانے یا آپ نے ذہن میں بٹھا لیا کہ بس شادی ہی زندگی کا مقصود اصلی رہ گیا، چھوڑ دیں، شادی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے ضرور ہوگی، کوئی روک نہیں سکتا، بالکل یہ ازلی فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ کا ازلی فیصلہ کسی کو اس طرح آزمائش میں ڈالنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ عدل سے فیصلہ کرتا ہے، ظلم سے نہیں کرتا ہے، وہ یہاں پر نہیں تو وہاں بہت کچھ دے گا، اور اتنا دے گا کہ وہاں انسان تمنا کرے گا کہ مجھے اور کم دیتا۔ جیسے صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا میں عافیت میں رہنے والے جب دنیا میں مصیبت پر صبر کرنے والوں کو ملنے والے انعامات دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور ہم اس پر صبر کر کے ایسے انعام پالیں۔ تو لہٰذا ایسے جتنے بھائی بہن ہیں بالکل مایوس نہ ہوں، اور میں لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں خدا را اس طرح تانا زنی کر کے کسی کو مایوسی میں نہ جکڑیں، آپ سب ایسا کریں کہ دین کی طرف آئیں، علم دین سیکھیں، لوگوں کو دین سکھائیں، تبلیغ دین کریں، دنیاوی کوئی ہنر حاصل کریں، وہ ہنر دوسروں کو سکھائیں، لوگوں کو مطلب اپنے گرد جمع کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ جب ذہن مشغول ہوگا، اپنی آخرت کا سرمایہ جمع ہوتا محسوس ہوگا، ساری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، کوشش کرنے میں حرج نہیں، لیکن مایوسی کو دور کریں، اور یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں صرف شادیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، تبھی آپ مایوسی میں جکڑ گئے۔ ہمت رکھیے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ اب چونکہ تقریباً ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری ہمت کے ساتھ دنیا میں آمد کے مقصد کو عافیت اور احسن طریقے سے پورا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔